یہاں پہ مسئلہ نمبر جو ہے وہ 842 ہے۔ اذا وکر الوکیل غیرہ عن نفسہ باجازۃ الموکل، کہ اگر وکیل جو ہے نا وہ اپنے علاوہ کسی اور کو وکیل بنائے اور وہ بھی عن نفسہ اپنی طرف سے بنائے، موکل کی طرف سے نہ بنائے۔ جو گزشتہ مسئلہ تھا اس میں تھا کہ وہ موکل کی طرف سے بنا رہے، یہاں پہ کیا ہے کہ عن نفسی وہ اپنا وکیل بنا رہے، یعنی وکیل در وکیل ہو جائے گا نا۔ اور یہ جو وہ اپنی طرف سے بنا رہا ہے یہ بھی بے اجازت الموکل، موکل کی اجازت سے ہے۔ موکل نے کہا تھا کہ تم یہ گھر بیچو، اور اس نے کیا کہا کہ دار بیع کے لیے گھر کو بیچنے کے لیے اس نے اپنا وکیل کسی اور کو بنا دیا، اور یہ موکل کی اجازت سے بنایا اس نے، بے اجازت الموکل ہے۔ تو اب اس صورت میں کیا ہے کہ فل الموکل والوکیل الاول، تو موکل کے لیے اور وکیل اول دونوں کے پاس یہ اختیار ہے کہ عزلہ، اس کو کیا کریں گے، معزول کر دیں۔ جبکہ جو گزشتہ صورت میں جو موکل کی طرف سے بناتا تھا تو اس سے پھر معزول کرنے کا اختیار نہیں ہوتا تھا اس کے پاس، وہ معزول فقط موکل ہی کرنے، کیونکہ یہاں پہ یہ وکیل اس کی طرف سے ہے تو یہاں پہ خود اس کو بھی کیا اختیار ہے اسے معزول کرنے کا۔ وَلَوْ مَاتَ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ، پس اگر وکیل اول مر جائے او عُزِلَ، یا اسے معزول کر دیا جائے تو باطلت وکالت الوکیل ثانی، تو وکیل ثانی کی جو وکالت ہے یہ باطل ہو جائے گی۔ اذا وکل شخص جماعتا فی عمل، اگر ایک بندے نے جو ہے نا وہ ایک بندے کو وکیل نہیں بنایا بلکہ جماعت کو جو ہے وہ وکیل بنائے ایک عمل میں۔ اب یہاں پہ جو جماعت کو وکیل بنایا جائے گا وہ دو طرح سے ہے۔ پہلی طرح تو کیا ہے کہ ان میں سے ہر بندہ جو ہے نا الگ طور پہ وہ کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یعنی وکالت جو ہے وہ انفرادی ہے ہر ایک کی، ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے بندے وکیل اس نے بنا دیے، یعنی اسے آپ کیا کہتے ہیں، زیادہ وکیل بنا دینا۔ اور دوسری صورت میں کیا ہے کہ جماعت کو وکیل بنایا من حیث المجموع، من حیث المجموع کیا مطلب کہ وہ جو کام ہے وہ تقسیم ہو جائیں گے، یعنی ایک بندہ پورا کام نہیں کرے گا، کچھ جو ہے وہ تھوڑا کام کرے گا، باقی جو ہے وہ کام کریں گے، مل کے جو ہے وہ وکیل بنیں گے۔ اچھا، یہ دو صورتیں ہو جائیں گی۔ یعنی پہلی صورت کیا ہے کہ وَأَجَازَ لِكُلٍّ مِّنْهُمْ، اس نے اجازت دی ان میں سے ہر ایک کو کہ القیام بذلک العمل وحدہ، کہ ان میں سے ہر ایک جو اکیلا ہے نا وہ اس کام کو کر سکتا ہے، یعنی ہر ایک وکیل ہے۔ فَلِكُلٍّ مِّنْهُمْ، تو اس صورت میں ان میں سے ہر ایک کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ ان یأتی بہ، کہ وہ اس کام کو کریں، کہ ہر ایک وہ پورا کام کر سکتا ہے۔ ایک بندہ جو ہے نا پورا اس کا گھر بیچ سکتا ہے، پوری زمین بیچ سکتا ہے۔ وَإِن مَاتَ أَحَدُهُمْ، اگر ان میں سے ایک مر جاتا ہے تو لم تبطل وکالۃ الباقین، تو باقیوں کی وکالت باطل نہیں ہوگی، کیونکہ ہر ایک کی وکالت کیا الگ الگ ہے۔ وَإِذَا لَمْ يُصَرِّحْ بِقِيَامِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ بِالْعَمَلِ وَحْدَهُ، اور اگر اس نے کیا ہے اس بات کی صراحت نہیں کی کہ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ اکیلا کام کر سکتا ہے، وحدہ، اس کی صراحت نہیں کی۔ او سرہ، یا اس نے وضاحت یہ کی ہے کہ بِإِتْيَانِهِمْ بِهِ، کہ وہ سارے کے سارے انجام دیں گے بِهِ، اس عمل کو کیسے انجام دیں گے، جمیعاً، مل کے انجام دیں گے، ٹھیک ہے، یعنی جب بھی زمین بیچنے کی باری آئے گی تو دو تین بندے مل کے جو ہے وہ یہ فیصلہ لیں گے، ٹھیک ہے، ایک بندہ جو ہے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ یہ دو صورتیں ہیں، جب اس نے صراحت نہیں کی کہ ہر ایک اکیلا عمل کر سکتا ہے، یا اس نے صراحت کر دی کہ جی مل کے کام کریں گے، تو لم یجوز لواحد منہم، تو ان میں سے پھر ایک کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا کہ ان یأتی بالعمل وحدہ، کہ وہ اکیلا ہی سارا وہ کام کر دے۔ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمْ، اور اس صورت میں جب اس نے سب کو مل کے کہا ہوا ہے، اس صورت میں اگر ایک مر جاتا ہے تو باطلت وکالت الباقین، تو باقیوں کی وکالت بھی کیا ہے، باطل ہو جائے گی، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کی وکالت مستقل الگ طور پہ ہے ہی نہیں۔ تبطل الوکالت بموت الوکیل او الموکل، وکالت باطل ہو جاتی ہے وکیل یا موکل میں سے کوئی ایک اگر مر جائے۔ ولو جن احدہما، اور اگر ان میں سے ایک مجنون ہو جائے، او اغمی علیہ، یا ایک کے اوپر کیا بے ہوشی طاری ہو جائے، تو باطلت الوکالت زمان الجنون او الاغماء ایضا، تو یہاں پر بھی وکالت باطل ہو جاتی ہے، لیکن کس ٹائم پہ، زمان الجنون او الاغماء، تو جس ٹائم تک وہ بندہ جنون میں ہے، اغماء میں، اس کی وکالت باطل ہے، جب وہ ہوش آئے گا تو پھر کیا ہے دیکھا جائے گا۔ وہ اما بطلان و مطلقاً، لیکن اس صورت میں کیا مطلقاً وکالت باطل ہوتی ہے، مطلقاً کیا مطلب، یعنی حتی بعد زوال الجنون والاغماء، حتیٰ کہ جنون اغماء ختم بھی ہو جائے پھر بھی وکالت باطل ہے، تو کہتے ہیں اس میں کیا محل اشکال ہے، یعنی احتیاط واجب کے طور پہ دوبارہ سے کیا وکیل بنانا ہوگا۔ وتبطل ایضا، اور وکالت باطل ہو جاتی ہے بتلف مورد الوکالت، جو وکالت کا مورد تھا، جو وکالت والا کام تھا، اگر وہ کام ہی کیا تلف ہو جاتا ہے، وہ مورد ہی تلف ہو جاتا ہے، مثلا کل حیوان، جیسا کہ حیوان الذی وکل فی بیعہ، کہ جس کی بیع میں کیا وکیل بنایا گیا تھا، وہ حیوان ہی کیا مر جاتا ہے، تو پھر وکالت بھی کیا باطل ہو جائے گی۔ لو جعل الموکل عوضا للعمل، اگر موکل کیا عوض قرار دے
کس کے عوض قرار دے؟ اجرت قرار دے، للعمل اس کام کی کہ الذی یقوم بالوکیل ہو، کہ جو کام وکیل کرے گا، تو واجب دفع الیہ، تو موکل پر واجب ہے کہ دفعہ، کہ وہ عوض کیا ہے کہ وکیل کو دے دے. کب دے دے؟ بعد اتیان بھی، کہ جب وکیل بھی اس عمل کو انجام دے دے. تو یعنی جو یہ طے کرے گا وکیل کے ساتھ، وہی اجرت کیا اسے دینی پڑے گی کام کے طے ہونے کے، کام کے کرنے کے بعد. اذا لم يقصر الوکیل فی حفظ المال الذي دفعه الموکل الیہ، اگر وکیل تقصیر نہ کرے، کوتاہی نہ کرے اس مال کی حفاظت میں کہ الذي دفعه، کہ جو مال دیا ہے موکل نے، الیہ اس کی طرف، ولم يتصرف فیہ، اور وہ اس میں ایسا تصرف بھی نہ کرے کہ بغیر ما اجاز الموکل، یعنی ایسا وہ تصرف بھی نہ کرے کہ یعنی جس کی جو ہے وہ موکل نے اس میں اجازت دی تھی اس کے غیر کا تصرف. ہاں، لم يتصرف فیہ بغیر، یعنی اس کے اندر کوئی ایسا غیر والا تصرف نہ کرے کہ جس کی جو ہے وہ موکل نے کیا دی تھی؟ اجازت دی تھی. یعنی موکل کی اجازت سے ہٹ کے کوئی اور تصرف اس میں کرتا ہے. اور اس تصرف کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ فتلف اتفاقاً وہ چیز تلف ہو جاتی ہے، تو لم یضمن ہو، تو یہ بندہ کیا ہے جی؟ ضامن نہیں ہوگا. یعنی اس نے کوئی ایسا تصرف بھی نہیں کیا جس کی اجازت نہیں تھی، اور یہ چیز تلف ہو جاتی ہے، اس کی کوتاہی بھی نہیں ہے، تو یہ پھر ضامن نہیں ہوگا. اما لو قصر فی حفظی، لیکن اگر اس نے اس کی حفاظت میں کوتاہی کی، او تصرف فیہ بغیر ما اجازہ الموکل فیہ، یا اس نے اس کے اندر وہ تصرف کیا کہ جس کی موکل نے اجازت نہیں دی تھی، اور اس صورت میں وہ چیز تلف ہو جائے تو ضامن ہو، و تلف ضامن ہو، تو اگر وہ چیز تلف ہو جاتی ہے تو یہ پھر اس کا کیا ہو جائے گا؟ ضامن ہو جائے گا. فلو لبس الثوب الذی، اگر وہ اس کپڑے کو پہن لیتا ہے کہ وکل فی بیعہ، کہ جس کے بیچنے میں اسے وکیل بنایا گیا ہے، پہننے کے لیے نہیں، اور اسے پہن لیتا ہے، یہ مثال ہو جائے گی. وہ تلف، اور وہ کپڑا کیا ہے جی؟ ضائع ہو جاتا ہے، تلف ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، تو لازم ہو عوضہ، تو اس کی پر لازم ہوگا کہ اس کپڑے کا کیا ہے جی؟ عوض دے. ضامن ہے، ضامن ہونے کا یہ مطلب ہے کہ کپڑے کا کیا دے گا؟ عوض دے گا. لو تصرف الوکیل فی المال، اگر وکیل اس مال میں تصرف کرتا ہے، الذی دفع الموکل الیہ، جو موکل نے جو ہے وہ اسے دیا تھا، کون سا تصرف کرتا ہے؟ بغیر ما اجازہ، اس تصرف سے ہٹ کے کہ جو اس نے اجازت دی تھی. تو اس تصرف کرنے کی وجہ سے لم تبطل وکالت، اس کی وکالت باطل نہیں ہوگی، وکالت باقی رہے گی، یعنی تصرف اس کا جائز نہیں ہوگا لیکن وکالت کیا باقی رہے گی. فیصح منہ الاتیان بما هو وکیل فیہ، پس جب وکالت باقی ہے تو اس کے لیے صحیح ہو جائے گا کہ اتیان، یہ وہ والا کام انجام دے کہ بما هو وکیل فیہ، کہ جس کام میں اسے وکیل بنایا گیا. یعنی فلو توکل، اگر اسے وکیل بنایا گیا فی بیع ثوبہ، فی بیع ثوب، ایک کپڑے کے کیا بیچنے میں وکیل بنایا گیا، فلبسہ، پھر اس نے اس کپڑے کو کیا پہن لیا، تو یہ تصرف اس نے جائز کام نہیں کیا لیکن وکالت باطل نہیں ہوگی. ثم باعوا، پھر اس کیا اس نے کپڑا بیچ بھی دیا، یعنی وکالت کیا تھی؟ بیچنے میں تھی، یہ وکالت چونکہ باطل نہیں ہوئی تو صح البیع، تو یہ بیع بھی کیا درست ہو جائے گی. احکام القرض، قرض کے احکام. اقراض المؤمن، مومن کا قرض دینا، یعنی اقراض کیا ہے؟ قرض دینے والا عمل، ایک ہے قرض لینے والا عمل. تو اقراض المؤمن، مومن کا قرضہ دینا، یعنی کسی کو قرضہ دینا، یہ من المستحبات العقیدہ، یہ ان مستحبات میں سے ہے کہ عقیدہ ہیں، مستحب مؤکد ہے، کہ التی ورد الحث علیہا، کہ جس کے اوپر جو ہے وہ ابارا گیا ہے، فی الکتاب و سنت، کتاب اور سنت میں حث ہے، یعنی ابارا گیا اس کے اوپر. فقد روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انہ قال، یہ اللہ کے رسول سے روایت کیا ہے کہ من اقرض مؤمنا قرضا، کہ جو مومن کو جو ہے وہ قرضہ دے، ینظر بھی میسورہ، اور اس کے ذریعے سے وہ اس کے میسور کو دیکھ رہا ہو. میسور یعنی آسانی، یسر سے ہے نا، تو یعنی قرضہ دے اور اس قرضے کے سبب سے وہ اس کی آسانی کو دیکھ رہا ہو کہ میں قرضہ دوں گا اور اس کی یہ مشکل حل ہو جائے گی. تو کان مالہ فی زکات، تو اس مومن کا یہ جو مال ہے یہ کس میں شمار ہو جائے گا؟ زکوٰۃ میں. وکان ہوا فی صلاۃ، اور یہ بندہ جو ہے وہ نماز کی حالت میں ہوگا، من الملائکۃ، اور وہ نماز بھی کیا ہے؟ جو ملائکہ کی طرف سے ہوتی ہے. حتی یؤدی ہے، یہاں تک کہ یہ کیا کرے؟ قرضے، حتی یؤدی، یہاں تک کہ وہ جو بندہ ہے نا جس کو قرضہ دیا ہے وہ اس کو ادا نہ کر دے. تو یہ ملائکہ کے ساتھ کیا نماز کی صفوں میں کیا شمار ہوگا. وَإِنَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ قال، اور یہ بھی اللہ کے رسول سے روایت ہے کہ من اقرض اخاہ المسلم، کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو قرضہ دے، کان لہ بکل درہم، تو اس کے لیے ہر درہم کے بدلے میں، کون سا درہم کہ اقرض جو اس نے قرضہ دیا ہے اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ہر درہم کے بدلے میں وزن جبل احد، وزن جبل احد، تو اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ جو پہاڑ کے وزن کے برابر. کون سا پہاڑ؟ جبل احد من جبال رضوہ و طور سینا، یعنی جبال رضوہ، رضوہ کے پہاڑ ہو گئے ہیں اور طور سینا کے پہاڑوں سے ہو گئے، ان میں سے پہاڑوں میں سے ہر ایک کے وزن کے بدلے میں کیا ہو جائیں گی؟ حسنات، نیکیاں ہو جائیں گی.
یعنی کان لہو بکل درہم اخرجہ وزن جبل احد من جبال رضوہ و طور سینا حسنات، یعنی وزن حسنات یوں ہو جائے گا. تو ان نیکیوں کا جو ہے وہ وزن کیا ہے اس کو مل جائے گا، ان کے یعنی ان پہاڑوں کے وزن کے برابر کیا ہے اسے نیکیاں مل جائیں گی. وَإِن رَفَقَ بِهِ، اور اگر وہ کیا ہے جو بندہ مقروض ہے اس کے ساتھ کیا رفق مہربانی کرے رفقت سے، فی طلبہ یعنی مطالبہ کرنے میں، اپنا قرضہ واپس لینے کے مطالبہ میں اس کے ساتھ نرمی کرے، تو تعدی بہ، تو وہ اس سے نرمی کے سبب سے گزر جائے گا علی الصراط، پل صراط کے اوپر سے کیسے گزر جائے گا، کالبرق الخاطف اللامع، جیسا کہ وہ روشنی ہے کہ جو چمکتی ہے اور لامع کیا ہے تیز ہوتی ہے، تیز جو چمکنے والی روشنی ہے اسی سپیڈ میں کیا ہے یہ پل صراط سے گزر جائے گا، اور وہ بھی کیا بغیر حساب ولا عذاب. ومن شکا الیہ اخوہ المسلم، اور جس کے پاس جو ہے وہ اس کا بھائی شکایت لے کر ہے، فلم یقرضہ، اور اسے قرضہ نہ دے، تو حرم اللہ عز وجل علیہ الجنت، تو اللہ اس کی پر جنت کو حرام کر دے گا. یوم یجزی المحسنین، اس دن کے جس دن وہ نیکوکاروں کو کیا دے گا، جزا دے گا. لا تعتبر صیغۃ فی القرض، قرض کے اندر صیغہ کیا ہے معتبر نہیں ہوتا. فلو دفع مارا الی احد بقصد القرض، اگر وہ کسی کو مال دیتا ہے قرضے کی نیت سے، وَأَخَذَهُ ذَلِكَ بِهَذَا الْقَصْدِ، اور وہ اگلے بندہ بھی کیا ہے اسی نیت سے مال لے لیتا ہے، یعنی دونوں کو نیت کا پتہ ہے، یہ نہیں ہوگا اگلے کو پتہ نہیں ہے کہ مال کیوں دے رہا ہے، وہ اسے فری میں سمجھ کے لے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ قرضہ نہیں بنے گا. تو قرضہ کے لیے کیا ہوتا ہے دونوں کو پتہ ہو صورتحال، اگرچہ زبان سے کچھ نہ کہیں، یہ اس نے دے دیا، ان کا رواج بنا ہوا کہ یہ اسے دے دیتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد اسے واپس کر دیتے. تو اگر اس نے نیت قرض کے ساتھ دیا اور اس نے لیا بھی کیا ہے قرض کی نیت کے ساتھ، تو یہ کیا ہے قرضہ ہو جائے گا. یعنی یہ قرضہ کسے کہتے ہیں، فقط لین دین سے قرضہ ہو رہا ہے، حالانکہ لفظ وغیرہ نہیں بولے، تو یہ بھی کیا صحیح ہے. لیس للدائن علی امتناع عن قبض الدین من المدین فی ای وقت کانا، دائن کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ علی امتناع وہ انکار کر دے، دین قرضہ دینے والا انکار کر دے کہ عن قبض الدین، کہ میں جی قرضہ نہیں لوں گا آپ سے واپس، ٹھیک ہے، ابھی میں نہیں دیتا، ٹھیک ہے، کس کی طرف سے، مدین کی طرف سے، مدین مقروض. فی ای وقت کانا، کوئی بھی کیا وقت ہو، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگلا بندہ اگر قرضے کی رقم واپس کر رہا ہے تو جو قرضہ دینے والا ہے وہ انکار نہیں کر سکتا کہ جی ابھی میں نہیں لیتا، ابھی تم اپنے پاس رکھو، پیسہ محفوظ تھا کہ میرا رہے، ٹھیک ہے، ابھی خطرات ہیں تھوڑے، تو اس وجہ سے وہ یہ انکار نہیں کر سکتا. یعنی کسی بھی وقت اگر اسے پیسہ واپس ملتا ہے تو اس کے لیے قبول کرنا ہوگا. اذا جعل فی القرض وقت للاداء، اگر قرض کے اندر جو ہے وہ وقت طے کیا قرار دیا گیا تھا، وہ بھی کیا ادا کے لیے کہ اتنے ٹائم کے بعد کیا وہ ادا کرے گا، اسے کیا کہتے ہیں دین مؤجل کہتے ہیں نا. فالظاہر انہ لا یحق للدین، تو یہاں پہ پھر ظاہری صورتحال یہی ہے کہ پھر جو قرضہ دینے والا ہے اس کا یہ حق ختم ہو جائے گا کہ ان یطالب المدین قبل حلول الوقت، کہ وہ مقروض سے جی مطالبہ کرے دین کا، ابھی وقت آیا ہی نہیں ہے، وقت آنے سے پہلے وہ مطالبہ نہیں کر سکتا. وَإِذَا لَمْ يُؤَجَّلْ، اور اگر قرض کیا معجل نہ ہو، اس کی مدت نہ رکھی گئی ہو، فَلَهُ أَن يُطَالِبَ بِهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ أَرَادَ، تو پھر اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ دین کا مطالبہ کرے فی کل وقت، ہر اس وقت میں کہ ارادہ جب یہ ارادہ کرے، جب یہ چاہے. یجب علی المدیون اداء الدین فوراً، مدیون کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ وہ فوراً اپنا قرضہ ادا کرے، کب، عند مطالبت الدین، کہ جب بھی دائن کیا کرے، یہ قرضہ دینے والا مطالبہ کرے. فوراً ادا کرنا کب واجب ہے، ان قادر علیہ، اگر وہ ادا کے اوپر کیا قدرت رکھتا ہے تو وہ فوراً ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اعتکاف بھی چھوڑنا پڑتا ہے، نماز بھی کیا چھوڑنی پڑے تو چھوڑنی پڑتی ہے. وَإِن توانا، اگر وہ سستی کرے تو فقد عصا، تو وہ کیا ہو جائے گا، گناہ گار ہوگا. ان لم یملک المدین غیر دار سکنا، اگر جو مدین ہے، جو مقروض بندہ ہے، مدیون جسے کہتے ہیں، وہ مالک نہیں ہے غیر دار سکنا، فقط اس کے بعد اپنی رہائش کا گھر ہے، وہ اساس المنزل، اور جو اس کی منزل کی سامان ہے، گھر کا سامان ہے، بستر وغیرہ اور برتن وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، پنکھے وغیرہ، یہ ساری چیزیں، اور وما یحتاج الیہ، اور وہ سامان ہے کہ جس کو اس سے اپنی ضرورت ہوتی ہے، اس کے اپنے کپڑے وغیرہ ہیں، اپنا کیا ہے گاڑی وغیرہ، موبائل وغیرہ ہے، تو فلیس للدائن مطالبتہ، تو پھر یہاں پہ جو قرضہ دینے والا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ اس سے کیا مطالبہ کرے. وہاں پہ پھر قانون قرآن مجید کا کون سا ہے، فناظرۃ الی میسرہ، اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ اسے وہ مہلت دے. یعنی ہمارے یہاں قرض کا یہ سسٹم نہیں ہے کہ اگلا بندہ روڈ پہ آ جائے گا، اس کا گھر بیچ دیا جائے گا، سامان بیچ دیا جائے گا، یہ چیز روایات میں منع کی گئی ہے. اسے کیا کہتے ہیں، مستثنیات الدین کہتے ہیں، کہ انسان کا گھر ہو گیا، اس کے کپڑے ہو گیا، اور جو ضرورت کا سامان ہو گیا، یہ کبھی بھی کیا ہے قرض کی خاطر بیچنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے.
یعنی روڈ پہ بندہ نہیں آ سکتا، روڈ کے اوپر کسی کو لانا جائز نہیں ہوتا۔ تو جس نے قرضہ دیا اس کے لیے شرعی طور پہ حرام ہو جاتا ہے کہ اس سے مطالبہ کرے کہ جی تم اپنے گھر کو بیچ کے میرا قرضہ اتارو، نہیں یہ نہیں کہہ سکتا، یا گھر کے سامان کو بیچو، ٹھیک ہے، یا اپنی جو اس کی ضرورت کی گاڑی ہے اس کو بیچو، یہ نہیں کہہ سکتا۔ بل یجب علیہ صبر ہو، بلکہ اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ صبر کرے، کب تک جی الی ان یقدر علی الاداء، کہ جب تک وہ ادا کے اوپر کیا قدرت پیدا نہ کر لے۔ من لا یتمکن من الاداء دین فعلا، جو بندہ فعلا یعنی ابھی فی الحال اپنے قرضے کو ادا کرنے کے اوپر کیا لا یتمکن قدرت نہیں رکھتا، ویقدر علی الکسب، اور یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ کمائے، کام کرے، ٹھیک ہے وہ گھر وغیرہ نہیں بیچ سکتا، گاڑی وغیرہ نہیں بیچ سکتا، کما تو سکتا ہے ابھی، تو کان علیہ ان یکتسب، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ کمائے، گھر میں ایسے نہیں بیٹھ سکتا، وہ یؤدی دینہ علی العافۃ، اور احتیاط واجب کے طور پر کمائے اور اپنا دین کیا ہے ادا کرے۔ من لم یتمکن من الوصول الی دائنی، جو بندہ اپنے قرضہ دینے والے کی طرف پہنچنے کی قدرت نہیں رکھتا، قرضہ بندے نے دیا تھا، وہ بندہ کیا کسی اور علاقے میں یہ نہیں پہنچ سکتا اس تک، ویائس منہ، ویائس من الوصول، اور پہنچنے سے کیا مایوس ہو چکا ہے، وہ مایوس ہو گیا کہ پتہ نہیں اب میں پہنچ سکوں گا نہیں پہنچ سکوں، فرق کریں بندہ غائب ہو گیا، گم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیا کرے جی اس کے پیسوں کا، کہتے ہیں کہ یلزم ہو، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ ان یؤدیہ الی الفقیر صدقۃ عنہ، کہ جتنا بھی اس کا قرض ہے وہ فقیر کو دے دے، مستحق کو، اور وہ بھی کیا ہے صدقہ کی نیت سے، صدقۃ عنہ یعنی اسی دائن کی طرف سے، اس کی طرف سے کیا ہے صدقہ کی نیت کرتے ہوئے فقیر کو دے دے، بعد میں اگر وہ آ جائے تو ہاں پھر وہ دینا واجب ہوتا ہے۔ والاحوط، اور احتیاط کیا ہے کہ ان یستجیز فی ذلک الحاکم شرعی، کہ اس کام میں کیا ہے وہ حاکم شرعی سے اجازت بھی لے۔ وَإِن لَمْ يَكُنِ الدَّائِنُ ہاشمی، اب یہاں پہ یہ بحث ہے کہ صدقہ کرنا واجب ہے، کیا یہ وہ والا صدقہ ہے کہ جو غیر سید کا جو ہے وہ سید نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ فقہا کا کیا موقف ہے کہ نہیں، جو صدقہ غیر سید نہیں لے سکتا اس سے مراد کیا ہے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ فطر اور زکوٰۃ واجب، جو باقی واجب صدقات ہیں وہ لے سکتا ہے۔ تو سید خلیل الرحمہ کیا فرماتے ہیں کہ وَإِن لَمْ يَكُنِ الدَّائِنُ ہاشمیًا، دائن یعنی جو قرضہ دینے والا ہے جس کی طرف سے صدقے کی نیت کی جا رہی ہے، اگر کیا ہے لم یکن ہاشمیًا وہ سید نہیں ہے، تو فالاولا، تو پھر احتیاط اولا کیا ہے، یعنی واجب نہیں ہے، پھر بہتر کیا ہے کہ ان یؤدی المدیون ہو، تو وہ جو مقروض بندہ ہے وہ اس کا دین کس کو ادا کرے، ان یؤدی المدیون دینہ الی غیر الہاشمی، کہ وہ اگر خود کیا ہے جی غیر ہاشمی ہے یعنی غیر سید ہے تو اس کا صدقہ کیا ہے سید کو نہ دے بلکہ غیر سید کو دے، تو یہ کیا ہے اولا ہے، بہتر ہے، واجب نہیں ہے ایسا۔ یعنی کیا مطلب، یعنی یہاں پہ جو غیر سید والا صدقہ ہے وہ سید بھی لے سکتا ہے۔ اذا لم تف ترکت المیت، میت کا جو ترکہ ہے یعنی میت جو اپنا سامان پیچھے چھوڑ کے گیا وہ کافی نہیں ہے، یعنی میت کیا ہے مقروض بندہ ہے، ٹھیک ہے، مقروض کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ مرتا ہے تو اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، پہلے قرض ادا کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن قرضوں سے پہلے کیا کیا جاتا ہے، اس کی وہ قبر وغیرہ کے سارے خرچے نکالے جاتے ہیں اس کے پیسے سے۔ تو اب صورتحال کیا ہے کہ اذا لم تف ترکت المیت، کہ میت کا جو ترکہ ہے وہ کافی نہیں ہے، کس کے لیے کافی نہیں ہے، الا بمصارف کفنہ و دفنہ الواجبۃ، مگر کس کو کافی ہے جی، اس کے کفن کے خرچے پورے ہوں گے اور دفن کے خرچے پورے ہوں گے، الواجبہ وہ بھی خرچے کون سے جو واجب ہیں، ٹھیک ہے، واجب کفن اور واجب دفن فقط آئے گا نہیں پیسوں سے، تو پھر کیا کریں گے، کہتے ہیں کہ صرفت فیہا، تو یہ جتنا ترکہ ہے وہ اسی کام میں کیا صرف کر دیں گے، دفن کے قبر کے پیسے وغیرہ دینے وہ سارے اسی میں دے دیں گے، وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ وَلَا لِلدَّائِنِ، اور وارثوں کے لیے بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی کیا دین کے لیے ہوگا، اس صورت میں کیا ہے شیء من الترکۃ، ترکہ میں سے کوئی چیز بھی کیا ان کے لیے نہیں ہوگی، دائن کو بھی کہیں کہ آپ وہ ثواب کی نیت کر لیں، اور وارثوں کے اوپر بھی واجب نہیں ہے کہ اس کا قرض ادا کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ مر جائے تو وارثوں کے اوپر واجب ہے اس کا قرض ادا کرنا، وارث کیا کہیں گے بھی اگر مال چھوڑ کے گیا ہے تو اس سے تم قرضہ لے لو اپنا، اگر مال چھوڑ کے نہیں گیا تو پھر ٹھیک ہے، پھر کیا کرو گی، صدقہ کی نیت کر لو جو بھی ہے، تو یہ جبری صدقہ ہوتا ہے۔ اذا استقرض شیئا من النقود، اگر ایک بندہ کیا ہے قرضہ لیتا ہے، استقرض یعنی وہ باب استفعال سے ہے نا لینا، ایک بندہ کیا ہے کوئی چیز قرضہ لیتا ہے اور وہ قرضہ کیا نقود میں سے ہے، نقود بھی کون سے ہیں جی، ذهب والفضہ، سونا چاندی ہے، اور غیرہما، یا سونا چاندی کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، اب ہوتا کیا ہے کہ فنقصت قیمت ہو، اس کی قیمت کیا تھوڑی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی پہلے قرضہ لیا تھا ڈالر میں یا دینار میں، اب یا دومان میں لیا تھا فرض کیا، اب ریٹ اس کا گر گیا، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ جاز لہو ادا مثلی، تو اس کے لیے جائز ہوتا ہے کہ اسی مثل کو کیا ادا کرے، 1,00,000 دینار لیے تھے تو 1,00,000 دینار اب بھی ادا کرے، پہلے 1,00,000 دینار سے جو ہے وہ فرض کریں کہ 10 کلو چاول آتے تھے، اب بھی کیا ہے وہ 10 کلو چاول نہیں آ رہے، 5 کلو چاول آ رہے ہیں، ریٹ گر گئے، تو پھر بھی کیا ہے وہ 1,00,000 دینار ہی دے گا،
وَإِذَا زَادَتْ قیمت، اور اگر قیمت اس کی زیادہ ہو جائے، یعنی پہلے 1,00,000 دینار کے 10 کلو چاول آتے تھے اور ابھی کیا ہے 15 کلو آ رہے ہیں، تو یہ پھر 75,000 دے دے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہاں پر بھی کیا ہوگا، واجب اداء مثلہ، وہی جو 1,00,000 لیا تھا وہی 1,00,000 ہی واپس کرنا ہے۔ وَيَجُوزُ التَّرَاضِي عَلَىٰ أَدَاءِ غَيْرِهِ، اور ان کے لیے جائز ہے کہ ایک دوسرے کو راضی کریں، عَلَىٰ أَدَاءِ غَيْرِهِ، اس کے علاوہ پہ، ٹھیک ہے، وہ اس نے تو مثل ہی ادا کرنا ہے نا، جو لیا تھا وہی ادا کرے گا، تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ مثل کے علاوہ کسی اور چیز کے ادا کرنے کے اوپر ایک دوسرے کو راضی کر لیں، فی کلتا صورتین، دونوں صورتوں میں، یعنی ایک دوسرے کو راضی کر کے زیادہ تھوڑا کر سکتے ہیں حساب کتاب، لیکن اگر ایک دوسرے سے راضی نہیں ہوتے اور بات کس کی آتی ہے، شرعی حق کی آتی ہے، تو یہ کیا کہے گا کہ بھئی 1,00,000 دینار لیا تھا تو 1,00,000 دینار ہی دوں گا، نہ تھوڑا نہ زیادہ، اب ریٹ تھوڑا ہو گیا یا زیادہ ہو گیا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اذا کان مستدانہ موجودا، اگر وہ چیز موجود ہو کہ استدانہ ہو، جو اس نے کیا دین کے طور پہ لی تھی، ٹھیک ہے، یہ بھی باب استفال سے ہے، استقرض استدانہ ایک ہی معنی میں، دین کے طور پہ لینا، یعنی اس نے کیا کیا 1,00,000 دینار اس سے لیا اور 1,00,000 دینار اس نے خرچ ہی نہیں کیا، وہ پڑا ہوا ہے ابھی تک، ٹھیک ہے جی، تو اگلے نے کیا مطالبہ کیا کہ ہاں بھی میرا قرضہ واپس کریں، تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو 1,00,000 کے نوٹ لیے تھے وہی اس کو واپس کریں، یا اس کے بدلے میں کوئی اور نوٹ بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں کہ اذا کان مستدانہ موجودا، کہ جو اس نے قرضہ لیا تھا وہی موجود ہو، یعنی خرچہ نہیں کیا اسے، وطالبہ الدائن بہ، اور جو دائن ہے وہ مطالبہ کرے بھی، اپنے دین کا مطالبہ کرے گی میرا قرضہ واپس کرو، فل اولا، تو بہتر یہ ہے کہ ان یردہ الیہ، کہ یہ اسی کو کیا ہے اس کی طرف واپس کرے، کہ جو پڑا ہوا ہے نا وہی کیا اٹھا کے سے واپس دے دے، وَإِنْ كَانَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، اگرچہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ اسی 1,00,000 کو دے، کیونکہ قرضے کی وجہ سے وہ 1,00,000 کا مالک بن چکا ہے، اب اس کے ذمہ پہ کیا ہے 1,00,000 کا مثل کیا ادا کرنا ہے، تو وہ 1,00,000 کی مثل کیا کوئی اور دے دے، وہی کیا دینا ضروری نہیں ہے۔ لا یجوز و اشتراط و زیادت فی الدین، دین میں جو ہے وہ زیادہ کی شرط نہیں لگا سکتے، اسے سود کہتے ہیں کہ 1,00,000 دے رہا ہوں اور واپس زیادہ لوں گا، یعنی کہ یدفع عشرۃ بیضات، کہ وہ 10 جو ہے وہ اس نے انڈے دیے، اعلیٰ اس شرط کے اوپر دیے کہ ان یستوفی، کہ وہ کتنے استیفا کرے گا، یعنی کتنے واپس لے گا، 15 بیضۃ، کہ وہ کیا 15 لے گا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ بل لا یجوز و اشتراط عمل علی المدیون، بلکہ جائز نہیں ہے کہ وہ جو فائدہ اور سود ہے نا وہ عمل قرار دے کوئی، کس کے اوپر، یہ مدیون، اسے کہے کہ تم کپڑے میرے سی کے دو گے، قرضہ دوں گا کپڑے سی کے دو گے، او زیادۃ من غیر جنس دین، یا اس کے اوپر زیادہ لے لیکن وہ کیا ہے دین کی جنس سے نہ ہو، کسی اور سے، یعنی بے نہیں ہو رہی، دین ہو رہا ہے نا، 1,00,000 اس نے دیا اور بدلے میں کیا ہے $100 لے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ معاملہ بھی کیا ان کا قرضے کا چل رہا ہے، تو یہ بھی کیا جائز نہیں ہوگا، یعنی کہ یدفع دینارن، کہ اس نے کیا اسے دینار دیے، اللہ اس شرط پہ دینار دیے کہ ان یستوفی دینارن، کہ وہ دینار بھی اپنے لے لے گا اور زیادہ کیا لے گا، ما شخاطت، شخاطت ماچس کو کہتے ہیں، کہ وہ دینار بھی ساتھ دے اور ساتھ کیا ایک ماچس بھی دے اضافی طور پہ، یہ لیٹر بھی دے دے ساتھ، سگریٹ دے دے، ٹھیک ہے، فرض کریں، ٹھیک ہے، سگریٹ کی ڈبی بھی ایک دینا بھائی، ٹھیک ہے، یوں کر کے، وکذالک، اسی طریقے سے اذا اشترط علی المدیون کیفیتا خاصتا، کہ وہ مدیون کے اوپر جو ہے وہ ایک خاص جو ہے وہ کیفیت کی شرط لگاتا ہے، فیما یؤدی، یعنی اس چیز میں کہ جو وہ ادا کرے گا، جو مقروض ادا کرے گا نا، اسے کیا ہے کہ تم اس کیفیت مجھے ادا کرو گے، اس کی مثال کیا ہے کہ کہیں یدفع ذهبا غیر مسوغ، کہ اسے اس نے سونا دیا قرضے کے طور پہ اور وہ کیا تھا، مسوغ نہیں تھا، ڈلا ہوا نہیں تھا، بنا ہوا نہیں تھا، یہ ایسی یعنی وہ خام مال تھا، وہ یشترط علیہ، اور اس کے اوپر کیا ویشترط علیہ، یعنی اس کے اوپر شرط کیا لگاتا ہے کہ الوفاء بالمسوغ، کہ جب وہ سونا واپس کرے گا تو وہ کیا ڈلا ہوا واپس کرے گا، کیا اس کو بنا کے دے گا، یہ بھی کیا ہے، فإن ذلک کلہ من الربا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں ربا میں سے آتی ہیں، وہ حرام، اور یہ کیا حرام ہے۔ نام یجوز للمدیون، لیکن مدیون کے لیے جائز ہے کہ دفع زیادت بلا اشتراط، کہ وہ جو ہے وہ زیادہ دے دے بغیر کسی شرط کے، ٹھیک ہے، یعنی اگلے بندے نے اس کے اوپر شرط نہیں لگائی تو یہ اس کو کیا ہے اپنی طرف سے زیادہ دے دے بغیر شرط کے، تو یہ کیا جائز ہے، بل وہ مستحب، بلکہ کیا یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے بینک کے مسئلے میں کیا کہتے ہیں کہ بینک کو ہم قرضہ دیتے ہیں نا، تو بینک کیا ہو جاتا ہے، مدیون ہو جاتا ہے، تو مدیون بینک ہو جاتا ہے، تو ہم بینک کو کیا کہتے ہیں، آپ کے لیے مستحب ہے کہ آپ کیا زیادہ واپس کریں، ٹھیک ہے، اور ہم کیا ان کے اوپر شرط نہیں لگائیں گے، ہم کہیں ہماری طرف سے کوئی شرط نہیں ہے، تو وہ کہتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں آپ شرط نہ لگائیں بے شک، لیکن ہم آپ کو زیادہ دیں گے، کیوں، ان کا مقصد کیا اپنے بینک کو بھرنا ہے نا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ بینک میں آپ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں، فکس کروا سکتے ہیں پیسہ، وہ آپ کو زیادہ دے گا، بس آپ نے کیا شرط نہیں لگانی ان کے اوپر، ہاں آپ کے بس دے دیں، ہماری طرف سے شرط نہیں ہے،
ٹھیک ہے، وہ جو زیادہ دے رہے ہیں وہ مستحب کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگوں سے قرضہ لے رہے ہیں اور ان کو زیادہ واپس کر رہے ہیں، تو ان کو مستحب کام کرنے دیں۔ ہاں اگر جو ان کے اوپر شرط لگائے گا نا کہ بھئی میں آپ سے زیادہ لوں گا تب بھی میں فکس کراؤں گا کہ مجھے زیادہ دو گے، وگرنہ میں فکس ہی نہیں کراؤں گا، ٹھیک ہے، اس طرح کی شرطیں لگائی جائیں گی تو پھر یہ جائز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور عام طور پہ پالیسی یہی چل رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ شرط لگائیں یا نہ لگائیں، ہماری یہ پالیسی ہے۔ جیسے ہمیں پتہ چلے فرض کریں کہ فلاں برادر جب قرضہ لیتے ہیں تو وہ زیادہ واپس کرتے ہیں، تو سارے اس کو قرضہ دینے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ واپس کرتا ہے مہینے بعد زیادہ واپس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ شرط تو نہیں لگا رہا کوئی اس کے اوپر، لیکن اس کی عادت یہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا جائز ہو جاتے ہیں۔ یحرم الربا، اور سود جو ہے وہ حرام ہے، کس کے اوپر حرام ہے جی؟ معطی دینے والے کے اوپر بھی حرام ہے، یعنی سود دینا بھی حرام ہے، والآخذ اور لینا بھی حرام ہے۔ سود سے کیا مراد ہے؟ وہ جو زیادہ ہے، زیادتی ہے۔ اب وہ جو قرض ہے، کیا قرض لینا دینا حرام ہوگا؟ کہتے نہیں، قرض ٹھیک رہے گا، یعنی شرائط کے ساتھ زیادہ لینا۔ ہاں، یعنی یہ کیا مطلب کہ میں نے 1 لاکھ جو ہے وہ قرضہ لیا سود کے اوپر، تو 1 لاکھ قرضہ کیا میرے لیے حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ کہتے ہیں قرضہ حلال رہے گا، فقط شرط جو ہے نا وہ باطل ہے، یعنی میں جو اس کے اوپر 20,000 زیادہ دوں گا تو وہ میں حرام کا کام کروں گا، لیکن قرضہ میرے لیے حلال ہے۔ تو ایک بندہ اگر سود کے اوپر قرضہ لے کر آتا ہے تو اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ بندہ حرام جو ہے وہ حرام کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، حرام کھا تو نہیں رہا، وہ تو حلال کھا رہا ہے کیونکہ وہ قرضے کے پیسے کھا رہے ہیں نا۔ ہاں، وہ جو اوپر 20,000 دے گا نا تو وہ اگلا جو بندہ 20,000 کھائے گا تو وہ 20,000 کیا کھانا ہوگا؟ سود کھانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ دو چیزوں میں کیا کریں گے؟ فرق کریں گے۔ تو ایک بندے نے جب سود کے اوپر قرضہ لیا اور آپ کو پتہ ہے یہ ہماری دعوت اسی قرضے سے کر رہا ہے تو آپ کیا کھا سکتے ہیں، کیونکہ قرضہ تو اس کے لیے حلال ہے نا، فقط شرط کیا باطل ہے۔ ظاہر کیا ہے کہ ان القرض لا یبطل، کہ قرض باطل نہیں ہو جاتا، یعنی قرض جو ہے وہ حرام نہیں ہو جاتا، باشتراط زیادتی کی شرط لگانے کی وجہ سے۔ فیملک المدین، جب قرض باطل نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ مقروض بندہ مالک بن جاتا ہے، شرعی طور پہ مالک بن جاتا ہے، کس کا جی؟ فیملک المدین ما، اس کا مالک بن جاتا ہے کہ اخذہ قرضا، جو اس نے کیا قرض کے طور پہ پیسہ لیا وہ اس کا مالک ہے۔ بل یکون شرط فقط فاسدن، بلکہ فقط کیا ہوگی؟ یہ شرط کیا ہوگی؟ فاسد ہوگی۔ شرط فاسد ہونے کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو 20,000 دے گا نا وہ اگلا بندہ اس کا مالک نہیں بنے گا، یعنی فلا یملک الدائن، بس وہ جو قرضہ دینے والا ہے وہ مالک نہیں بنے گا، ما یاخذ من الزیادۃ، جو وہ زیادتی لے گا، ولا یجوز له التصرف فیہ، اور اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ اس 20,000 میں کیا کرے جی؟ تصرف کرے۔ نعم اذا کان المعطی راضیا بتصرف فیہ، لیکن اگر دینے والا کیا ہو؟ راضی ہو، ٹھیک ہے، بینک قرض سود دے رہا ہے نا، وہ راضی ہے کس بات کے اوپر کہ بتصرف فیہ، کہ آپ اس میں تصرف کر لیں، حتی لو فرض، حتیٰ کہ یہ فرض کر لیا جائے کہ انہ لم تکن بینہما معاملۃ ربویۃ، کہ اگر ان کے درمیان ربوی معاملہ نہ ہوتا، یعنی یہ شرائط ان کے درمیان نہ بھی ہوتی تو پھر بھی اس نے دینا تھا اور کہنا تھا کہ آپ تصرف کریں، تو اس صورت میں کیا ہے؟ جاز لہ التصرف فیہ، تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس میں کیا کرے؟ تصرف کرے۔ تو یہی صحیح سے ثانی فرماتے ہیں نا کہ پرائیویٹ بینک والا جب آپ کو سود دے رہا ہے تو اگر آپ کو یقین ہے کہ ہم اس سے بتائیں بھی صحیح کہ بھئی ہمارے درمیان جو معاملہ ربوی ہے یہ باطل ہے، ہماری شرط جو ہے ہم نہیں دے سکتے، وہ کہتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ راضی ہوں گے دینے پہ، اور پھر وہاں منہاج میں لکھا ہے کہ غالباً وہ راضی ہوتے ہیں اسی بات پہ، ٹھیک ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ وہ آپ سارے پیسے میں کیا کر سکتے ہیں؟ سود کے پیسے میں تصرف کر سکتے ہیں۔ چلیں جس میں کافی ہے، صلی اللہ علیہ محمد